بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کتاب کے آخری چیپٹر، آخری باب تک ہم پہنچ چکے ہیں، جس میں ہم نے نواقض لا الہ الا اللہ کو بیان کیا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جن سے کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہو سکتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایک شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر یہ کلمہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ صرف کلمے کا اقرار کر لینا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اب اس کے لیے ہر چیز کی اجازت ہے، چاہے کوئی بھی عقیدہ رکھے، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی عمل کرے، اب اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اب اس کے لیے میدان کھلا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے اقرار کے بعد اس کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے۔ آخری سانس تک اس نعمت کی، اس دولت کی حفاظت کرے۔ جیسے ایک بندہ وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وضو کی حفاظت ضروری ہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو جائے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ایسا کام کرے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو اب آخری سانس تک، جب تک اس دنیا میں ہے، اس کلمے کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے۔ کیسے حفاظت کرے، کن چیزوں سے حفاظت کرے، اس آخری باب میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پڑھیں جن سے یہ کلمہ ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس سے پہلے تمہید کے طور پر چند اہم قواعد کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور چند اہم بنیادی مسائل کا جان لینا ضروری ہے، جن میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تکفیر کے باب میں، تکفیر کا مطلب کسی شخص کو کافر قرار دینا، چاہے مطلق طور پر ہو یا معین طور پر ہو، اسے تکفیر کہتے ہیں، کسی کو کافر قرار دینا۔ اس بارے میں معاشرے کے اندر دو انتہا پر بعض لوگ موجود ہیں۔ ایک انتہا پر کچھ لوگ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اسے ہم کسی بھی طرح کافر نہیں قرار دے سکتے، گرچہ وہ کفریہ عمل کرے، کفریہ عقیدہ رکھے، یہاں تک کہ اپنے بارے میں کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اب میں اسلام ترک کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی زبردستی کچھ لوگ ایسے لوگوں کو مسلمان ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ ان کی وفات ہو جائے، ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ان کے لیے دعائیہ کلمات لکھنا، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام عربی رکھا والدین نے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اسلام کا کچھ بھی نہ پایا جائے، وہ ببانگے دوہل کہے کہ مجھے اس دین سے کوئی سروکار نہیں، میں نہیں مانتا اس دین کو، اس کے باوجود کچھ لوگ کیا پائیں گے آپ کہ زبردستی اسے مسلمان ثابت کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو جس طرح اہل حدیث نہ کہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبردستی انہیں اہل حدیث بنانے کی، تو اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، اس دن کو پسند نہیں کرتا ہوں، پھر بھی زبردستی، چونکہ والدین مسلمان ہیں، والدین نے ایک مسلم نام رکھا تھا، ایک عربی نام رکھا تھا، زبردستی ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے، بعض لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر کہ کسی مسلمان سے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جو یا تو گناہ کبیرہ سے متعلق ہو یا کفر سے متعلق ہو، یا کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو گناہ کبیرہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یا کفریہ عقیدہ ہو، کفریہ عمل ہو، اگر کسی مسلمان سے صادر ہو جائے تو فوراً کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔
تو تکفیر کے باب میں کچھ لوگ بڑے جری ہوتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا بعض گناہوں کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ تکفیر کرتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، ان کا خون حلال سمجھتے ہیں، ان کے خلاف تلوار نکالتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ چنانچہ آج یہ فتنہ شاید کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دینا اور ان کے خون کو حلال سمجھنا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کتنے ایسے ممالک اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ کچھ لوگ اسی نظریے کے، اسی عقیدے و منہج کے ہیں جو ان کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو دونوں انتہا کیا ہے؟ افراط و تفریط پر مبنی ہے، دونوں غلط ہے۔ صحیح نظریہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم اس درس میں پڑھیں گے۔ ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جیسے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا۔ اب جیسے اس کا مسلمان ہونا یقینی ہے جیسے ہی اس نے اس کلمے کا اقرار کیا، اسی طرح کسی ایسے عمل اور عقیدے سے ہی اس کا یہ اسلام ختم ہو سکتا ہے جس میں اس کا اسلام سے خارج ہونا یقینی ہو۔ ایک یقین ہی دوسرے یقین کو ختم کر سکتا ہے، شک کبھی یقین کو ختم نہیں کر سکتا۔ الیقین لا یزول بالشک۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، شک کی بنا پر ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے۔ ایک جنگ میں یہ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے۔ ایک شخص نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہوئی تو یہ بھاگنے لگا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے انصاری صحابی تھے، ان دونوں نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ اب یہ ان پر چڑھ دوڑے، ایک دم بالکل ان کے قبضے میں جب وہ آ گئے، اس سے پہلے کہ یہ اس کو قتل کرے، اس بندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ اس کلمے کا اقرار کرنا تھا کہ وہ ساتھی جو تھے انہوں نے اپنی تلوار فوراً روک لی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلا دی اور اسے قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بیان کیا اس قصے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد تم نے کیسے قتل کر دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، تلوار کے ڈر سے اس نے کلمے کو پڑھا تھا، حقیقت میں اسلام قبول کرنا مقصد نہیں تھا، ابھی تک ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، ہمارے اتنے صحابہ اکرام کو قتل کیا، جب پکڑا گیا اب موت سر پر لٹک رہی ہے، تلوار سر پر ہے، اس وقت تو کہہ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اس وقت ایک دم قرینہ واضح ہے کہ وہ تلوار کے ڈر سے اس کلمے کا اقرار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ یہ دل کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نیت سے، کس ارادے سے اس نے اس کلمے کا اقرار کیا تھا۔ لہذا قیامت کے دن جب وہ اس کلمے کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوگا، تم اس کا کیا جواب دو گے؟ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو پاؤ گے؟ جب اللہ کے رسول بار بار کہنے لگے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ آج میں نے اسلام قبول کیا ہوتا، آج سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ اسلام کیا کرتا ہے؟ اپنے سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ اس باب کی سب سے بنیادی حدیث ہے کہ ہر وہ بندہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، بظاہر تمام قرائن سے، احوال سے لگے کہ وہ اس کلمے کے اقرار میں سچے نہیں ہیں، اس کے باوجود اسے ہم کافر قرار نہیں دے سکتے۔ ظاہر پر عمل کرنا ضروری ہے، جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔
اللہ رب العالمین اس کا قیامت کے دن حساب لینے والا ہے، لیکن جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے تو اسے ہم مسلمان مانیں گے، الا کہ اگر اس سے کسی ایسے عمل کا صدور ہو جو کہ اسلام کے بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہو، تو پھر اس کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے شروط اور ضوابط کے تحت، جن شروط و ضوابط کا آگے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو ہمارا منہج نہ ان کی طرح ہے جو کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے، اور نہ ان کی طرح ہے کہ بات بات پر لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے اور دار اسلام سے خارج کرتے رہے، بلکہ سلف صالحین کا جو منہج تھا اس منہج کے مطابق ہم اس اہم مسئلے پر بھی چلنے والے ہیں اور سلف صالحین کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اجمع العلماء ان من سب اللہ عز وجل او سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دفع شیئا انزلہ اللہ او قتل نبی من انبیاء اللہ وهو مع ذلك مقر بما انزل اللہ انہ کافر۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، 238 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین کو گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، یا اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے اس میں سے کسی چیز کا انکار کیا، یا کسی نبی کو قتل کیا، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی شریعت کا بالجملہ اقرار کرنے والا ہو، وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اور یہ آج کے دور کے کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کے زمانے سے اس طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں اور بے شمار ملتے ہیں۔ کتنے اعمال ہیں جن سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ بے شمار ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے 400 تک پہنچایا ہے جن کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ہم نے 10 ایسے اعمال کا انتخاب کیا ہے جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان 10 اعمال کو، 10 عقائد کو ہم پڑھیں گے ابھی اور جانیں گے کہ کن اعمال کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔